السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لئن شکرتم لازیدنکم۔ عزیزان محترم، کل تک آپ کو میں صبر اور شکر کی بات کل آغاز کیا تھا، اور آج دو چار باتیں شکر پہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے دینے پر بندے کا شکر گزار ہونا چاہیے، بندے کے ساتھ ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی بھی نعمت آپ کو عطا کرے تو شکر گزار بنیے۔ حضرت رابعہ بصریہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑی اللہ والی تھی، بہت ہی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والی، اللہ کو یاد کرنے والی۔ ایک وقت آپ کے سامنے سے ایک شخص گزرا، اور اس شخص کو آپ نے دیکھا کہ سر پر اپنے پٹی باندھ کر جا رہا ہے۔ آپ نے اس شخص کو بلا کر کہا کہ ایک بات تو بتا، یہ سر پہ پٹی کیوں باندھا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں سر پر اس لیے پٹی باندھا ہوں کیونکہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے اس سے پوچھا کہ بتا تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے اپنے عمر کو بتایا۔ جب عمر بتایا تو اس نے کہا میری 30 سال ہے، 40 سال ہے، جو بھی اس نے کہا۔ تو فوری آپ نے اس سے سوال کیا یہ تو بتا، یہ 40 سال میں سر کا درد تیرے کو کتنے بار ہوا؟ ہاں، 1-2 مرتبہ ہوا ہوگا، مجھے یاد جو ہے۔ تو کہا آج کیوں پٹی باندھ؟ شکر کرنے والے بندے شکر گزار بن، اس بات سے کہ جہاں اللہ تیرے کو 30-40 سال کی عمر دیا، اس عمر میں اللہ نے صرف 2 بار تیرے کو درد دیا، سر کا درد ہوا، اور تو سب کو بتانے نکل گیا میرے سر میں درد ہے، اور ناشکری کرنے کے لیے نکل گیا۔ جب تجھے اللہ نعمتیں دے رہا تھا تو تو نے جب اس کا اظہار کیا، جب نعمتوں کا اظہار نہیں کیا تو پھر شکر کرنے کے بجائے اور اللہ کی نعمتوں کو تو لے کر ناشکری کرنا تھا۔ تو آج یہ پٹی باندھ کے ناشکری کیوں کر رہا ہے؟ جا اور جا کر اللہ کا شکر گزار بن اور یہ سر سے پٹی نکال دے۔ دیکھیے یہاں بہترین ایک بات بتائی گئی، ہر مصیبت کے بعد راحت ہے، اور بیماری آج ہم لوگوں کی 60-50 سال ہو جا رہی عمر، اور کئی نوجوان ماشاءاللہ 20-30 کے ہو گئے ہوں گے۔ یہ 30 سال میں جو پرابلم نہیں آیا اب آیا ہے۔ اب ہم لوگوں کو بجائے اس کے کہ اس پریشانی میں رہے، یہ وائرس سے خوف زدہ رہے، بلکہ اس وائرس کی وجہ سے گھبراتے رہیں، بجائے اس کے آپ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے اور کہیے مولا جب آپ اتنی عمر میں مجھے کچھ نہیں پریشانی نہیں ہوئی تو اب یہ عمر میں میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ جو بھی فیصلہ فرمائیں گے میرے لیے خیر کے فیصلے ہوں گے۔ جب بندہ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ بھی اس کے معاملے میں اس کا فضل فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، چھوٹی نعمت بھی ملو، بڑی نعمت بھی ملو، الحمدللہ شکریہ ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور سب سے بہترین شکر کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ میں آپ کا شکر کیسا ادا کروں، کیونکہ اتنی نعمتیں آپ دیے ہیں کہ اس میں سے ایک بھی نعمت کم رہتی تو میں ادھورا ہو جاتا۔
اس لیے آپ کا شکر کیسے بجا لاؤں، اور میرے پاس کوئی ایسے الفاظ ہی نہیں ہیں، کوئی ایسے میرے ذہن و فکر میں جملے ہی نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکر ادا کر سکوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب تمہارے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ میری جو نعمتیں تم کو ملی ہے اس کا کوئی شکر نہیں ہے، تو یہ سمجھ لو کہ تم شکر ادا کرتے ہو۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام بھی شکر گزار بندے بنے۔ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ پیغمبروں نے بھی شکر اللہ کا بجا لایا، تو ہم کو بھی ہر معاملے میں اللہ کا شکر ادا کرنا، ہر نعمت پر شکر، اور ہر نعمت پر اللہ کے اوپر یہ توکل، اللہ پہ بھروسہ، اور جب مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو میرے عزیز ہمارے کو بھی شکر گزار بندوں میں شامل ہونا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک واقعہ مجھے اور یاد آ گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ کو میں نے لقمان علیہ الرحمہ کی باتیں بتائی تھی کہ حضرت لقمان اگرچہ کہ پیغمبر نہیں ہے، مگر آپ نے اتنے اچھے نصیحتیں فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت آپ کے نام پہ نازل کر دی، سورہ لقمان، اور اس میں آپ اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کیے تھے اس نصیحتوں کو اس میں شامل بھی کر دیا۔ وہ لقمان ایک غلام تھے، ایک دن اپنے مالک کے ساتھ اپنے باغ میں باغیچے میں کام کرتے تھے۔ ایک دن مالک آ گئے، آ کر کہا کہ لقمان جاؤ اور جا کر کسی پھل سے درختوں پہ جو ان کا باغ تھا اس میں کہا پھل لے کے آؤ، اس میں سے بعض کہتے ہیں کہ کھیرا تھا اور بعض کچھ اور کہتے ہیں پھل تھا، بہرحال جو بھی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت لقمان لا کے اپنے مالک کو ہاتھ میں دے دیا۔ پھر مالک کے پاس بیٹھ گئے۔ مالک کی عادت تھی پہلے اپن کوئی بھی چیز استعمال کرتے پہلے لقمان کو دیتے، حضرت لقمان اس کو کھاتے، اس کے بعد مالک کھاتے۔ یہ وہ طریقہ نہیں ہے آج کل کا جو طریقہ ہے، سی ایم صاحب کی دعوت کرے تو آپ پہلے آ کے ان کے کتے دیکھتے، اس کے بعد ان کے اسمارٹ کتے آ کے کھانا چکتے، اس کے بعد ان کو کھلاتے۔ ایسے نہیں تھے وہاں، یہ تو محبت کے معاملے میں تھا کہ محبت میں حضرت لقمان کو آپ دیے، حضرت لقمان کو ہمیشہ کاٹ کے دیتے، ہمیشہ کھا لیتے۔ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مالک آ گئے، آ کر کہا جاؤ لقمان کچھ ایک پھل لے کر آؤ۔ آپ پھل لے کر آ کر دے دیے، کھیرا لا کر دے دیے اپنے باغ سے۔ اب مالک نے کیا کیا، اس کھیرے کو کاٹ کے لقمان کو دینے لگا، حضرت لقمان کو، اور حضرت لقمان مزے لے کے کھا رہے ہیں۔ مالک کو یہ احساس ہوا کہ ایسی کیا میں اسے اندر اتنا اچھا ہے کہ لقمان مزے لے کے کھا رہے ہیں۔ حضرت لقمان کا وہ لقمہ جو حلق میں سے اتر رہا تھا، اس کی وجہ سے حضرت باغیچے کے مالک کو وہ چکھنے کی خواہش ان کو بھی ہوئی، یہ بھی اپن بھی کھا کے دیکھیں گے۔ جب کھانے کے بعد سے آپ ایک اس میں سے ٹکڑا کاٹ کے چکھے تو کڑوا زہر، ایسا کڑوا تھا کہ اس کو زبان پہ رکھے کے بعد نگلنا مشکل تھا۔ حضرت لقمان کو دیکھ کر کہا کہ میاں میں جب سے تم کو کاٹ کے دے رہا ہوں تم مزے لے کے کھا رہے ہیں، اور آج دیکھ رہا ہوں میں کہ میں ایک کھایا اس کا حصہ تو میرے کو یعنی اپنا زبان بھی میری کڑوی ہو گئی، حلق بھی میرا کڑوا ہو گیا، اور جب سے تم کو میں یہ کاٹ کے دے رہا ہوں تم مزے لے کے کھا رہے ہیں۔ حضرت لقمان کا یہ جملہ آج کا درس کا پورا نچوڑ ہے۔ حضرت لقمان کے جو شکر گزاری ہے اور اللہ کا شکر کیسا کرنا ہے، آپ اللہ کے شکر گزار بندے کیسے بن سکتے ہیں، تو آپ اس کو یہ واقعے کو یاد رکھ لیجئے۔ ایک تو رابع بصریہ کے واقعے کو یاد رکھ لیجئے کہ مصیبت پہ اپن ظاہر ہونے نہیں دینا، پریشانی آئی تو ظاہر ہونے نہیں دینا۔ جب ہم کو اللہ اچھا رکھا تو کسی کو بولنے کی کیا ضرورت ہے، جب اچھا نہیں رکھا تو ہم پٹیاں کیوں باندھتے ہیں۔ یہ ان سے سبق ملا، تو اس واقعے سے آپ کو ایک سبق دے رہا ہوں، اور یہ سبق یقیناً میرے لیے اور آپ کے لیے آج کے دور میں
اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے کافی ہے، اور یہ واقعے سے بہت سے ہمارے کو نصیحتیں حاصل ہو جائیں گی۔ حضرت لقمان کو جب یہ مالک نے کہا میاں یہ کڑوا کھیرا ہے، اور تو زبان بھی کڑوی ہو گئی اور حلق بھی کڑوا ہو گیا، اور تم ایسے میوے کا استعمال کر رہے ہیں اور مزے لے لے کے کھا رہے ہیں، تو حضرت لقمان نے جو جملہ فرمایا وہ جملہ آپ اور میں آج غور کر لے۔ حضرت لقمان نے فرمایا مالک روز آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، روز آپ کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں پھل، اور آج ایک پھل ایسا آیا جس میں کڑواہٹ میں آ گئی، اور اس میں کڑواہٹ تھی اور وہ میں کھا نہیں سکتا تھا، مگر میرے کو یہ احساس ہوا کہ میرے مالک نے تو مجھے روز کھانا کھلایا، روز اپن جو کھاتے وہ مجھے کھلایا، تو پھر آج ایک دن کڑوا وہ کھلا رہے ہیں تو میں اپنا اظہار کر کے کیا کروں، اور میں اپنی کڑواہٹ کا اظہار نہیں کیا، بلکہ میں یہ سمجھا کہ ہمیشہ میٹھا کھلانے والا آج کڑوا اس کے ہاتھ سے آ رہا، ہم اس کا بھی مزہ لے کر دیکھیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اچھے حالات میں ہم اگر اللہ کی ناشکری کرے آج ہمارے یہ حالات میں بھی ہم اللہ کے شکر گزار بنے، اور یہ تصور کر لے کہ ہمارے کو اللہ صحت بھی دیا تھا، اور آج اللہ ہمارے پہ آزمائش بھی لایا ہے، یا ہمارے گناہوں کی سزا بھی ہمارے پہ اگر آئی ہے تو ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر پریشان ہو کر یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے تو ہم یہ سوچے کہ اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے۔ مصلحت پر ایک واقعہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اور وہ باتیں اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو تفصیل سے ہو جائے گی، اس لیے میرے عزیز دوستو، ہر ایک میں اللہ تبارک و تعالی جب لقمہ دیا تھا تو بھی شکر ادا کیجئے، اگر آج ہمارے کو لقمہ نہیں مل رہا تو بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے، شاید آپ کے شکر کو ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نعمتوں میں اضافہ کر دے۔ آپ کو معلوم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ کچھ مجھے ہدیہ دیجئے، میں فاقے سے ہوں۔ آپ نے کچھ کھجور منگا کر آپ نے پیش فرمائے، اور آپ کے اس یعنی مانگنے والے کو آپ نے دیے، اور طلب کرنے والے کو آپ نے دیا۔ جب وہ آپ نے لے لیا، وہ کھجور لے لیا، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کیا، اور شکر ادا کرنے پر سرکار نے اپنے گھر میں سے کہا کچھ غربا کے کچھ سامان ہے، کچھ پیسے ہیں، تو گھر میں سے کہا گیا کیا کچھ دینار ہے، آپ نے وہ دینار منگا کر ان کو دے دیے، کہا جاؤ اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس خیر کے باروں میں برکت رکھا ہے۔ مجھے ایک واقعہ اور ایک یاد آ گیا، اگرچہ کہ میں 10 منٹ ہی کروں گا بول کے تھا، لیکن ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ ہم کو بھی اللہ دینے پر بھی شکر ادا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب شکر گزار بندہ رہتا ہے تو اس کو اور نوازتا ہے۔ آپ کو معلوم ایک شخص تھا، موسیٰ علیہ السلام جا رہے، انہیں آم کا ایک درخت پیر رہا تھا، آم لگا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آم کا درخت پیر رہے میاں، تو بادشاہ تھے، بادشاہ نے کہا، بادشاہ تھے یعنی پیغمبر نہیں تھے، کہ بادشاہ کے ساتھ پورے لوگ جا رہے ہیں، اس کو دیکھے تو انہیں ایک گڑھا کھود کے آم کا درخت لگا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے وہاں رک کر اسے بڑی غور سے دیکھا، دیکھ کر کہا میاں تمہاری یہ عمر میں آم کا درخت لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا کہ بادشاہ آپ اگر کچھ نہ سمجھے تو میں ایک بات کہوں۔ کہا کہو۔ کہا اگر ہمارے بڑے بھی یہ سوچ لیتے کہ اگر درخت نہیں لگائیں گے تو ہم پھل نہیں کھائیں گے تو بادشاہ ہم کو کیسے پھل ملتا؟ بادشاہ نے کہا ماشاءاللہ تم نے تو بہت پائیدار بات کی۔ خوش ہو گیا، خوش ہو کے کہا کہ اس کو انعامات دو۔ انعامات دینے کا بھی ایک طریقہ تھا، پہلے بادشاہ جب خوش ہوتے تو انعام دیتے تھے۔ تو اب جب یہ اس نے کہا کہ بادشاہ ہمارے بزرگ اگر نہیں لگاتے تو ہم کو آم نہیں ملتا تھا، اور ہم مر جائیں گے ہمارے کو آم نہیں ملیں گا، اس کی فصل کے پیسے نہیں ملیں گے، آپ نے کہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ہم نے کہا ہے۔ تو اس کے بعد بادشاہ کو یہ جملہ پسند آیا، تو اس نے کہا کہ اس کو انعام دو۔ جب انعام دینے لگے تو بادشاہ کو اس غریب نے کہا، اس جو آم پیر رہا تھا بو رہا تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ ابھی آپ نے ایک جملہ فرمایا، کیا فرمایا تھا؟ کہ بادشاہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تو اگر آج آم کا درخت لگا رہا ہے
تو تیری اولاد کو ملے گا، سلا تیرے کو کام ملے گا۔ اب بولو بادشاہ میں آم کا درخت لگایا، اللہ میاں پھل کے پیسے دے دیے نہیں دے دیے؟ بادشاہ بڑا خوش ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ بادشاہ میں مرے کے بعد اس کا درخت کا میرے کو پیسہ ملیں گا بولا فرمائے تھے آپ، اب تو آپ بغیر اس کے پیسے دے دیے میرے کو۔ بادشاہ خوش ہوا، خوش ہو کر کہا کہ اچھا تو نے بہت صحیح بات کہی، کہا اور انعام دو۔ انعام دیتی، کہا دیکھو بادشاہ سال میں ایک فصل آتی ہے آم کی، میرے پاس دیکھو آپ دو ابھی میں پی رہا ہوں آم اور ابھی میرے کو پیسے مل گئے، یعنی فصل کے پیسے مل گئے۔ کہا اور پیسے دیو اس کو، دوبارہ پیسے دیے گئے۔ کہا بادشاہ آپ بولے نا سال میں ایک فصل آتی، اب یہاں تو دیکھو تو ایک ہی سال میں ایک ہی منٹ میں 2 فصل آ گئے، 2 فصل کے پیسے مل گئے، اور کہا انعام دو اس کو، یعنی انہیں فصلیں گناتے جا رہا ہوں، اپنے احسانات کو بڑھاتے جا رہا۔ ہم بھی جب اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے نا، پانی پیے الحمدللہ، کیونکہ پانی پینے میں بھی آپ کو کتنا بڑا ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں ایک گلاس پانی آپ کے لیے کتنی اہم ضرورت ہوتی۔ مگر کمال کی بات دیکھو، کبھی اپنے دماغ پہ بار ڈالو، آپ کے ہونٹ سوکھتے ہیں، حلق سوکھتا ہے، حلق سوکھتی آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی نظروں سے پانی کو تلاش کرتے ہیں، اور پانی دکھتا ہے تو پانی کے پاس آپ چلے جاتے ہیں، جاتی وہاں سے آپ کے ذہن میں آتا بھائی گلاس لینا ہے، گلاس آپ کا ہاتھ کام کرنا شروع کر، آپ کے پیر پہلے کام ہو رہا کہ میں سوکھا ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ آپ ایک گلاس پانی آپ نے استعمال کیا، آپ کا منہ سے حلق تک گیا اور حلق سے پیٹ تک گیا۔ آپ بتاؤ اتنی چیزوں میں کتنے چیزیں کام کیے؟ آپ کا دماغ کام کیا، آپ کا دل کام کیا، آپ کے ہونٹ کام کیا، آپ کے پیر کام کیا، آپ کے ہاتھ کام کیے، آپ کے زبان کام کیا، آپ کا حلق کام کیا، اور یہ سب کام کیے۔ جب آپ کو اللہ نے یہ نعمتیں دی ہے تو آپ کا کام اور میرا کام یہ ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے آپ کے ہاتھ اچھے ہیں، پیر اچھے ہیں، آنکھ اچھی ہے، ناک اچھی ہے، سب چلنے پھرنے کے قابل ہے، تو یہ بھی شکر سے کم ہے کیا؟ یہ بھی اللہ کے ذکر سے کم ہے کیا؟ ہم اپنے چلنے پھرنے پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے عرض کیجئے مولا آپ نے مجھے چلتا پھرتا رکھا، کھاتا پیتا رکھا، اور میرے کو آپ اپنے صحت کے ساتھ رکھا۔ آپ بھی ہمیشہ ہر چیز پر اللہ کا شکر کیجئے۔ معمولی ایک کھجور بھی کھا رہے ہیں تو شکر ادا کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم عافني بدني اللهم عافني سمعي اللهم عافني بصري لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.